ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، راوی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے گھر واپس لوٹتے تو آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، چادر اڑا دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی مصیبت کا ڈر ہے، مجھے کسی بلا کا ڈر ہے، مجھے کسی مصیبت کا ڈر ہے۔ بیوی کو دیکھیے کس طریقے سے اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے، کس طریقے سے تسلی دے رہی ہے۔ دیکھیے شوہر جو ہے گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن اس حالت میں، اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے تسلی دے رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شوہر پریشانی کے عالم میں ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، گھر میں آئے تو بیوی پر یہ واجب ضروری ہے کہ شوہر کو تسلی دے، شوہر کو تسلی دے۔ تو کس طریقے سے تسلی دے رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ صفت بھی بیان کر دی کہ کیوں آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ 5 صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنائی ہے۔ اگر یہ 5 صفات کسی مسلمان کے اندر داخل ہو جائے تو کبھی زندگی کے اندر، کبھی دنیا کے اندر ضائع نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا بتائی کہ آپ جب بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جب بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ہر انسان غور کرے کہ ہم دن بھر میں کتنا سچ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائی، وہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے سچ بولتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے تو آپ اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اس کی تکلیف اور دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری صفت کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حق کے معاملے میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گنائی ہے۔ یہ 5 صفات اگر کسی کے اندر داخل ہو جائے تو انسان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے، جس کی کیفیت مجہول ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر بیان کی جائے کم ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم سبھی کو یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین کرام، ہم اس دنیا کے اندر جب جنم لیتے ہیں تو بہت سارے رشتے بنتے ہیں۔ بھائی بھائی کا رشتہ، والدین کا اولاد کا رشتہ، اعزا و اقارب کا رشتہ، اسی طریقے سے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ ان رشتوں کے درمیان ان کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بہت سارے احکامات، بہت سارے حقوق بتائے ہیں۔ اگر ان ساری حقوق کو کما حقہ ادا کیا جائے
تو یہ معاشرہ بہت ہی اچھا معاشرہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، انہی حقوق میں سے آج میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، جو لڑائی اور جھگڑا ہوتی ہے، یہی حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ان ساری حقوق کو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ان ساری حقوق کو اگر کما حقہ ادا کیا جائے تو ایک بہترین زندگی میاں اور بیوی کے درمیان بنے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ، یہ موضوع تو بہت ہی لمبا ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے اوپر یعنی مردوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا کیا حقوق ہے جو ادا کرنا ہے۔ انہی حقوق میں سے سب سے پہلا حق مہر ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر بھی فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی اور راضی دے دو۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ معاف کر دے، کچھ چھوڑ دے، تو راضی اور خوشی لے لو۔ ابھی اس آیت کریمہ پر غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر یعنی شوہروں کے اوپر یہ چیز لازم کر دیا ہے کہ جو بیوی کا جو سب سے پہلا حق ہے، حق مہر، اس کو ادا کرے۔ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے کچھ حصہ معاف کر دے تو یہ مرد کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن سرے سے اس کا حق ادا کرنے سے انکار کر دینا یا زبردستی معاف کروا لینا، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، اور اس کا سنگین، اس کا جرم، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر میں نکاح کرتا ہے اور اس کا مقصد ادا کرنا نہ ہو تو وہ آدمی اس عورت کے ساتھ دھوکا کرتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ اپنا یہ حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ زانی اور بدکار ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حق مہر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ جو شوہر مہر دیتا ہے وہ خود ہی کھا جاتا ہے، کئی دفعہ اس کے سسرال والے کھا جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کا والد کھا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ یہ مہر خالص عورت کا حق ہے جو اسے ہر حال میں ملنا ہی چاہیے۔ اب ملنے کے بعد کیا کرے گی وہ اس کا اپنی مرضی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی لوگ ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، مہر کی ادائیگی میں بلا سبب تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہر کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں حق مہر کی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ ایک آدمی کتنا مہر دے گا، یہ شریعت نے متعین نہیں کی ہے، اور نکاح کرنے والے شخص پر جو اس کی مالی حیثیت ہے اس کے اوپر کر دیا ہے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ہی مہر ادا کرے جتنا وہ بآسانی ادا کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے
کہ بڑھا چڑھا کر مہر ادا کرتے ہیں لیکن بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ مہر اتنا ہی ادا کرے جتنا بآسانی وہ ادا کر سکے. اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جس کے پاس کم پیسہ ہے، مالی حالات کمزور ہے، تو کم حق کے مہر میں بھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے. کیونکہ ایک آدمی، صحیح حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ لوہے کا انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ. وہ آدمی جاتا ہے لیکن نہیں پاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ یہی صورتیں اسے سکھا دینا. تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کم حق کے مہر میں بھی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہیں کچھ دے دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ تمہارا جو حتمی زرہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تو میرے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی اسے دے دینا. تو اس حدیث سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ کم حق کے مہر میں بھی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اتنا ہی ہم مہر دیں جتنا بآسانی ادا کیا جا سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو بآسانی ادا کیا جا سکے. اسی طریقے سے خیر الصداق ایسرہ، بہترین مہر وہ ہے جو بآسانی ادا کیا جا سکے. ان ساری چیزوں میں بہت سارے مسائل ہیں. تو جو سب سے پہلا حق ہے شوہروں پر وہ یہ ہے کہ جو عورت کا جو حق مہر ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرے، اتنا ہی دے جتنا اس کے پاس طاقت ہو. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی 10,000 روپیہ کما رہا ہے تو 5,000 دینے میں اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے. تو اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. اسی طریقے سے دوسری چیز نفقہ، شوہروں پر دوسری چیز نفقہ یہ واجب ہے، یہ شوہروں پر واجب ہے، یہ دینا واجب ہے. اور نفقہ کے اندر کون کون سی چیز شامل ہے؟ ہر وہ چیز جو شوہر اپنی طاقت کے مطابق عرف عام میں دیکھے گا، جو عورت کی بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر اس کی زندگی گزارنا مشکل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شوہروں کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ عورتوں کو انہیں عرف عام کے مطابق وہ چیز مہیا کرو جو ان کے لیے ضرورت ہو، جن کے بغیر ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم یعنی جو شوہر حضرات ہیں 3 شرطوں کے بنا پر نفقہ دینا جائز ہے. انہی میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت یا وہ بیوی اتنی بڑی ہو، اتنی عمر تک پہنچ گئی ہو کہ اس کا شوہر اس سے فزیکل ہوا جا سکے، اچھی طریقے سے ہوا جا سکے. کیونکہ چھوٹی لڑکی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیے تھے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال کی تھی اور نصرت کب ہوئی 9 سال کی عمر میں. تو یہ جو 3 سال کا وقفہ تھا ان کا نان و نفع کس کے اوپر تھا؟ ان کے والد کے اوپر تھا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہوا جو نفقہ دینا ہے کہ وہ عورت اتنی بڑی ہو کہ اس سے اس کا شوہر فزیکل ہو سکے. اسی طریقے سے دوسری شرط التمکین. تمکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے
لیکن رخصتی نہیں ہوتی ہے. لڑکی کے والد، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے بعد اپنے لڑکی کو تمہارے گھر بھیجیں گے. تو یہ جو وقفہ ہے 2 سال 6 مہینے 7 بار، یہ جو وقفہ ہے تو شوہر کے اوپر نام و نفقہ واجب نہیں ہے، یہ اس کے گھر والے کریں گے. اسی طریقے سے تیسری چیز، وہ عورت ناشزہ نہ ہو. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ جو شوہر کے جو حقوق ہیں اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ساری چیزیں اس کم وقت میں بیان کیا جا سکے. تو تیسری شرط، جو وہ عورت جو ہے ناشزہ نہ ہو. ناشزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیویوں کے اوپر جو حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں، اگر وہ ادا نہیں کرتی ہے تو شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وہ دے رہا ہے تو اس کی مہربانی ہے. تو ناشزہ اس عورت کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو جائے، اس کے اوپر جو حقوق ہے اس کو ادا نہ کرے، تو شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کا نان و نفقہ دے. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. تو دوسری چیز نان و نفقہ یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان بھی فرما دیا ہے، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ. یعنی جتنی ساری ضرورت کی چیزیں وہ ساری کی ساری چیزیں عورت کو دینا یہ مردوں کے اوپر حق ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز، جہنم سے بچائے. یہ عورت کا حق ہے جو شوہروں کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر اعلان بھی کر دیا ہے، اور بار بار یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہت ساری عورتیں یہ اس چیز کو پابندی سمجھتی ہیں. یہ پابندی نہیں ہے، یہ حق ہے تمہارا. اگر شوہر ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے. اسی طریقے سے کیسے جہنم کی آگ سے بچائے گا میرے بھائیوں؟ اس کو دین سکھائے گا، دین کے معاملے میں اس کو بتائے گا، عقیدے کے معاملے میں اس کو بتائے گا، عبادت کا طریقہ سکھائے گا. یعنی دین کے جو بنیادی چیزیں، اس ساری کی ساری چیزیں شوہروں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ بیویوں کو بتائیں. اگر نہیں کر رہا ہے تو ظلم کر رہا اپنی بیوی پر. اسی طریقے سے اچھے اخلاق سکھائے، غلط چیز دیکھ رہا ہے تو اس میں روکے، یہ شوہر کا حق ہے. اسی طریقے سے چوتھا حق، اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ساری بیویوں کے ساتھ عدل قائم کرے، انصاف کے ساتھ قائم کرے. کسی کے ساتھ اچھا، کسی کے ساتھ برا، ایسا نہیں، بلکہ ساری بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، اچھے کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طریقے سے ایک اور چیز، پانچویں چیز، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو سارے حقوق میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں، بتائے، یہ ساری چیزوں کو اگر کما حقہ ہم ادا کرتے ہیں تو یہی ساری چیز حسن سلوک میں داخل ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے چھٹی چیز کہ بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں کسی شخص کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بیوی کو بدرجہ اولا نقصان پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ حرام بھی ہے. اسی طریقے سے ساتویں چیز، شوہر کا باغیرت ہونا یہ ضروری ہے. شوہر کا باغیرت ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے. بیوی کے حق میں شوہر کا باغیرت ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس چیز کو بھی عورتیں پابندی سمجھتی ہیں کہ فلاں میری سہیلی کا شوہر بہت آزادی دیتا ہے، بہت کھلا رکھتا ہے، اور میرا والا تو بہت سختی کرتا ہے، بولتا گھر میں ایسا رہو، ایسا کپڑا پہنو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، لیکن فلاں میری سہیلی کا شوہر تو بہت آزادی دیتا ہے. اگر کوئی شوہر بے غیرت ہے تو اس دنیا میں اس عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا عذاب ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی عورت کے لیے شوہر باغیرت ہو تو اس سے بڑی نعمت اس عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بڑی
نعمت ہو ہی نہیں سکتی، تو عورت تو شوہر کا باغیرت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر شوہر بے غیرت ہوتے ہیں، گھروں سے عورتیں باہر نکلتی ہیں بے نقاب ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، لیکن شوہر حضرات انہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایسے شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک شوہر اپنے گھر میں جو اخلاقی برائی دیکھتا ہے اور اس میں منع بھی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا ہے، تو آدمی دیوس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حدیث مبارکہ کے اندر ذکر بھی فرما دیا ہے کہ 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کہ کثرت سے شراب پینے والا، کثرت سے شراب پینے والا جو ہمیشہ شراب میں ڈوبا رہتا ہے، اور دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا دیوس میرے بھائیوں جو آدمی اپنے بیوی کے معاملے میں باغیرت نہیں ہے، اپنے عورتوں کو یوں ہی بے پردہ ہو کر کے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، بازاروں میں گھومتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن کچھ بھی نکیل نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوس کہا ہے۔ ایسے آدمی کو دیوس بولنا بھی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 6 حقوق ہیں جو ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے گنائے ہیں۔ ان سارے حقوق کو اگر شوہر حضرات صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو عورت کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں انہیں کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو دوستو، ابھی ہم آپ کے سامنے شوہروں کے جو حقوق تھے وہ آپ کے سامنے گنائے۔ اب اسی طریقے سے بیویوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی بیویوں کو کیا حقوق ہیں، کیا کیا حقوق ہے جو ادا کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ بیوی پر واجب ہے، بیوی پر واجب ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا اطاعت کرنا، خدمت کرنا یہ بیوی پر واجب ہے، ضروری ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو خوش ہو جائے، جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہیں پر رک کر کے ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، راوی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے گھر واپس لوٹتے تو آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، چادر اڑا دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی مصیبت کا ڈر ہے، مجھے کسی بلا کا ڈر ہے، مجھے کسی مصیبت کا ڈر ہے۔ بیوی کو دیکھیے کس طریقے سے اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، کس طریقے سے تسلی دے رہی ہے۔ دیکھیے شوہر جو ہے گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن اس حالت میں، اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے تسلی دے رہی ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شوہر پریشانی کے عالم میں ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، گھر میں آئے تو بیوی پر یہ واجب ضروری ہے کہ شوہر کو تسلی دے، شوہر کو تسلی دے۔ تو کس طریقے سے تسلی دے رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، یہیں پر رک کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اور اس برتن میں پتہ نہیں کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، کیا چیز نہیں معلوم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کرے، جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس برتن کے اندر کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہاں معاشرے کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ غیب کا علم ہے، لیکن یہاں دیکھیے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس برتن کے اندر کیا چیز ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ شوہر پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آئیں گی تو انہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام کہہ دینا۔ اللہ کتنی بڑی چیز، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص سلام آنا، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ایسے مقام نہیں ملتا ہے، یہ اسی وقت مقام مل جاتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول میں قربان کر دیا جائے۔ تو حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آئیں گی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام کہہ دینا، اور انہیں یہ خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں، دنیا کے اندر ان کو جو ہے خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر تیار کر رکھا ہے، جہاں نہ شور شرابہ ہے، نہ ہنگامہ ہے، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام ہے۔ تو اس حدیث سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افاقہ ہوا تو آپ کسی بلا کا ڈر محسوس کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دے رہی ہے، آپ کو بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور صفت بھی بیان کر دی کہ کیوں آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ 5 صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنائی ہے۔ اگر یہ 5 صفات کسی مسلمان کے اندر داخل ہو جائے تو کبھی زندگی کے اندر، کبھی دنیا کے اندر ضائع نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا پتہ ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جب بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ہر انسان غور کرے کہ ہم دن بھر میں کتنا سچ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائی، وہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے سچ بولتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے تو آپ اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اس کی تکلیف اور دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے تیسری صفت کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حق کے معاملے میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گنائی ہے۔ یہ 5 صفات اگر کسی کے اندر داخل ہو جائے تو انسان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو بیوی کو ادا کرنا وہ شوہر کی اطاعت ہے، اور اطاعت صرف 3 چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے، صرف 3 چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معصیت میں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی شوہر اس بات کا حکم دے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ شوہر اس بات کا حکم دے کہ عورت کے پاس، اس کی بیوی کے پاس طاقت نہ ہو اور نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے کہ شوہر کو اپنی ذات کے متعلق، اپنی ذات کے لیے اطاعت کرنے کا حکم دے، بلکہ دوسرے کے لیے نہیں ہو۔ تو یہ 3 چیزوں میں شوہر یعنی بیوی کے لیے اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ جو عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، 2 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، یہاں تک کہ شوہر کی فرمانبردار بن جائے، تب جا کر کے اس کی نماز قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تکمیر کرے۔ سلف صالحین کا یہاں آتا ہے کہ شوہر، بیویاں اس طریقے سے اپنے شوہر کی عزت کیا کرتے تھے، اس طریقے سے عزت کیا کرتی تھی، جب وہ حدیث بیان کرتی تھی تو حدثنا نام کے ساتھ نہیں، حدثنا سیدی کر کے، یعنی جس طریقے سے کوئی آدمی اپنے سردار سے کس طریقے سے بات کرتا تھا، اسی طریقے سے بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کی اس طریقے سے عزت کیا کرتی تھی، اس طریقے سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بیوی کو ادا کرنا وہ ہے شکر گزار۔ ہر حالت میں عورت پر یہ واجب ہے کہ شوہر کا شکر گزار کرے، شکر گزار بنے، یہ بیوی پر واجب ہے، ضروری ہے، دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں، جبریل سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی عورتیں ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ یہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جو شوہر کی ناشکری کرے، جو شوہر کی ناشکری کرے۔ اسی طریقے سے بیوی پر ایک چیز یہ چیز ضروری ہے کہ اپنی عزت کرے، کیونکہ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت ہے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے بیویاں اپنی عزت کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے اپنی عزت کیا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ بیوی پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں کر سکتے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ کرے۔ صحابہ کرام پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھانا تو یہی سب سے بہترین مال ہے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل بھی نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی، بہت ساری دلائل ہیں اس پر کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں کر سکتی، اپنے پڑوسی کو بھی داخل نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے عورتوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہی ساری وجہ سے کہ اپنے اندر اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بٹور لیتی ہیں، جمع کر لیتی ہیں اور دنیا کی باتیں کرتی ہیں، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں بلانا ہے تو سب سے پہلے شوہر کی اجازت لے لیں۔ اسی طریقے سے
شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھنا یہ درست بھی نہیں ہے، یعنی اگر شوہر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے شوہر کی خدمت کرنا یہ واجب ہے، شوہر کی خدمت کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا شوہر موجود ہے؟ وہ عورت کہتی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق حد درجہ ان کی خدمت کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے خدمت کرے شوہر کی، اگر اچھی طریقے سے خدمت کرے گی تو جنت پائے گی، کیونکہ میں نے حدیث آپ کے سامنے شکر گزار کی بیان کی، اس حدیث سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ تو بیوی جو ہے شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کو جنت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم حدیث جو بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث کو ہر انسان کو بار بار پڑھنا بھی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کی بیوی ہے، ان کا معاملہ کیا تھا کہ چکی چلاتے چلاتے ان کے دونوں ہاتھوں میں گٹھا پڑ گیا تھا اور گٹھا ایسا ہو گیا تھا کہ بالکل کھردرا ہو گیا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد کے گھر پر کچھ غلام آئے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد کے گھر پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، پتہ چلتا ہے، اپنے والد کے گھر پر جاتی ہیں اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے۔ اما عائشہ سے کہتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ جب میرے والد آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں صرف اتنا کہہ دینا کہ فاطمہ آئی تھی، یہ کہہ کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس وجہ سے آئی تھی؟ وہ کہتی مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو دونوں جو ہے بستر پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بستر پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ جب دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شخصوں کے درمیان بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے بالکل قریب تھا اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قدم مبارک سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ آپ کا قدم جو ہے بہت ٹھنڈا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم میرے گھر پر آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ وہ بیان کرتی ہیں، اپنی ساری تکلیف بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں اس غلام سے بہتر چیز نہ بتلا دوں جس کا تم سوال کر رہے ہو؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب تم بستر پر جانا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک پر غور کیجیے کہ بیٹی جو ہے دنیا مانگ رہی لیکن باپ جو ہے جنت دے رہا ہے، جنت یعنی آخرت کے لیے سوچ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا سوچا ہے؟ ہم دنیا کے اندر اپنی بیٹے کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اس کو دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے آخرت کے بارے میں سمجھایا؟ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو جو میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان سارے حقوق کو کما حق و ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولاد الأكبر والله أعلم ما تصنعون.